دیکھیے اپوزیشن کا بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کی نالائکیوں، ان کی پالیسی ڈیویشنز اور ان چیزوں کو نمایاں کرے، ان کے اوپر گورنمنٹ کو مجبور کرے، عوامی دباؤ کھڑا کرے۔ وہ اسمبلیوں کے اندر بھی ہو سکتا ہے، وہ اسمبلیوں کے باہر بھی ہوتا ہے، تاکہ حکومت اپنی پالیسیوں کو عوام کی فلاح کے لیے بہتر پالیسیاں بنا پائے۔ یہی کام ہم پہلے بھی کرتے رہے تاکہ حکومت اپنا جو الیکشن کا مینیفیسٹو ان کا تھا، جو ایجنڈا لے کے چلے تھے، اس کو پورا کرے، عوام کو فلاح کا، عوام کو سہولتیں دیں، عوام کی فلاح کے لیے کام کریں، اشیاء سستی کریں، بجلی، گیس، تیل، کھانے پینے کی اشیاء، یہ وعدہ کیا تھا حکومت نے کہ ہم سستی کریں، روزگار کی فراہمی کریں، کاروبار عام ہو، جو پاکستان کی ریمیٹنسز بہتر ہوں، ایکسپورٹس بہتر ہوں، اور جو پاکستان کی دولت کے بارے میں انہوں نے قوم کو ایک غلط خواب دکھایا تھا کہ بہت دولت باہر پڑی ہوئی ہے، اس کو لے کے آئے۔ تو اس پہ قوم نے دیکھا کہ یہ مکمل طور پہ فیل ہو گئے ہیں۔ اب بھی ہم یہی چاہ رہے ہیں، لیکن اب تو قوم کا یہ کنسنسس ہے کہ یہ حکومت ناکام ہو گئی ہے، یہ انکمپیٹنٹ ہے، اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ یہ کام کر سکے، لہذا اس کو جانا چاہیے۔ تو اے پی سی کا مقصد اب سے حکومت کو ہٹانا ہوگا؟ جی، اے پی سی کا مقصد یقیناً وہ وے فارورڈ تلاش کرنا ہوگا جس کے ذریعے اس گورنمنٹ سے جان چھڑائی جا سکے، کیونکہ اس گورنمنٹ کے نالائق ہونے میں اور نااہل ہونے میں تو کوئی شک رہ نہیں گیا۔ بتائیے گا کہ جس طرح سے پیپلز پارٹی کی قیادت اور مسلم لیگ نون کی اور مولانا صاحب کے درمیان جو تحفظات تھے، جو بھی معاملات تھے پہلے، کیا وہ دور ہو گئے ہیں؟ اب شہباز شریف صاحب جیسا کہ کراچی گئے، تو کیا ایسا لائحہ عمل بنایا جا رہا ہے جو اس سے پہلے نہیں بنایا گیا؟ دیکھیے، آپ کے لیے علامتی طور پہ تو ریبر کمیٹی کی میٹنگ ہو گئی، 20 کو اے پی سی ہو رہی ہے، تو یہ جو ابہام تھے، جو خلا تھا، وہ بریج ہوا تو ہو رہی ہے۔ باقی لائحہ عمل کیا ہوگا وہ اس میٹنگ کے اندر بیٹھ کے پیپلز پارٹی بھی اپنا لائحہ عمل دے گی، باقی جماعتیں بھی دے گی، اور جو ہمارا مشترکہ لائحہ عمل ہوگا وہ ہم قوم کے ساتھ شیئر بھی کریں گے۔ سر، ملک کا سب سے طاقتور ادارہ فوج ہے اور حکومت بظاہر اور فوج کے ساتھ ایک پیج پہ ہے، اس صورتحال میں کیا کوئی تبدیلی کا امکان نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے، یہ جو سوال اٹھایا جاتا ہے نا کہ حکومت اور ہماری جو فوج ہے وہ ایک پیج پہ ہے، تو اس سوال کے اندر ہی دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ماضی میں نہیں تھے، اور آج اگر یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ فوج ایک ہے تو ہمیں تو کوئی خطرہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے جس کے ساتھ فوج نہیں ہوتی اس کو خطرہ ہوتا ہے، تو یہ بالکل غلط تصور ہے۔ فوج کو ہر حکومت کا ساتھ دینا چاہیے، فوج کو ہر حکومت کا آئین اور قانون کے اندر رہ کے اس کے دور میں اپنا کام کرنا چاہیے، اور جو کام کوئی ادارہ بھی اپنے حدود سے، اپنے اختیار سے، اپنے آئینی جو اس کا لائحہ عمل ہے اس سے تجاوز کر کے کر رہا ہے، وہ ملک کے نقصان میں ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ کیا وجہ ہے کہ پنجاب میں ماضی کی طرح پیپلز پارٹی دوبارہ اس طرح ابھر کے سامنے نہیں آ رہی جس طرح سے ماضی میں پنجاب میں ہولڈ ہوا کرتا تھا؟ دیکھیے، جب مشکل وقت آتا ہے نا آپ کا، تو اس کو گزر جانے کے بعد بھی کچھ ٹائم لگتا ہے ریہیبلیٹیشن میں۔ اب لوگوں کو پہلے یہ سمجھ آنا ضروری تھا کہ عمران خان صاحب کا جب بخار چڑھا نہیں، قوم کو چڑھایا گیا، اس کا جو پرسیپشن کھڑا کیا گیا، پہلے وہ ٹوٹنا ضروری تھا کہ یہ جعلی بنیاد پہ کھڑے ہیں، یہ قوم کے ساتھ وعدے غلط کر رہے ہیں، یہ صرف پاپولسٹ نعروں کے بنیاد پہ لوگوں کو اپنے پیچھے لگا کے ووٹ لینا چاہ رہے ہیں، ان کا ایکسپوز ہونا ضروری تھا۔ اب لوگوں کے سامنے وہ ایکسپوز ہو گئے، پتہ چل گیا کہ یہ جھوٹ کے سارے کھڑے تھے۔ اب اس فیلئر کے نتیجے میں اب لوگ ہماری بات بھی سن رہے ہیں کہ بھائی یہ 2 سال پہلے جو بات کہتے تھے وہ بات تو سچی ہو گئی، تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کل بھی جو ہم باتیں کرتے تھے، آج بھی جو باتیں کرتے ہیں، ماضی میں جو کرتے تھے، ان کو سامنے رکھ کے حقائق کے اوپر فیصلے کریں۔ سندھ میں اعلان کیا ہے وفاقی حکومت نے ایک پیکیج کا، تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ وفاقی حکومت سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے لوگوں کے مسائل وہاں حل کرنے میں اس پیکیج کے ذریعے سنجیدہ ہے، یا وہ ایسے سیاسی نعرہ ہے جیسے پہلے ہوتے ہیں؟ دیکھیے، اس پیکیج کی ابھی تک جو تفصیل سامنے آ رہی ہے اس میں کوئی 800 ارب سے زائد کے منصوبے سندھ گورنمنٹ کے ہیں، جو سندھ گورنمنٹ یا تو اپنے اینول ڈیولپمنٹ پلان سے پورے کر رہی ہے، یا وہ ورلڈ بینک، IMF اور یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے لون لے کے کر رہی ہے۔ وہ آلریڈی پائپ لائن میں پروجیکٹس ہیں، ان پہ کچھ پہ کام شروع ہو گیا ہے، کچھ پہ ہونے جا رہا ہے، اور کچھ پروجیکٹ وہ ہیں جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے موڈ میں آ رہے ہیں۔ ان سارے پروجیکٹس کے علاوہ فیڈرل گورنمنٹ اگر سندھ کو پیسے دے رہی ہے کچھ، تو اس میں کچھ پروجیکٹ وہ ہیں 300 کچھ ارب روپے کے پروجیکٹس ہیں، جن میں سے کچھ پروجیکٹ وہ ہیں جو آلریڈی سندھ کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ نے کمٹ کیے ہوئے ہیں، وہ دینے چاہیے۔
لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ وہ 1100 ارب یا 1100 سے زائد ارب کا جو پیکج دیا اس میں بڑا میجر شیئر تو وہ ہے جو سندھ گورنمنٹ آلریڈی دے رہی ہے. بٹ ایون دین ہم سمجھتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ جو بھی شیئر ڈال رہی ہے وہ بڑا خوش آئند ہے, اچھی بات ہے, ایک شروعات ہے. اور اس عمل میں جو فیڈرل گورنمنٹ کا شیئر ہوگا اب ان کو دے دینا چاہیے. یہ نہ ہو کہ وہ 162 ارب کے پیکج کی طرح 162 روپے بھی نہ ملے. یعنی جو بھی ہو وہ اس میں اپنا حصہ ڈالے, اور مزید کی بھی گنجائش بہرحال موجود ہے. آپ نے زیادہ متحرک ہیں اور سندھ گورنمنٹ تو ہے ہی آپ کی, پولیٹکس سے ہٹ کے ان دونوں حکومتوں کا اگر موازنہ کیا جائے تو کیسے ڈیفائن کریں گے سندھ اور پنجاب حکومت کے درمیان کوئی مثبت جو چیز آپ کو نظر آتی ہے؟ دیکھیں سندھ کے وزیر اعلیٰ کو دیکھیں, وہ مشکل حالات میں کس طرح کام کر رہے ہیں, ان کی ٹیم کیسے کام کر رہی ہے. اور فیڈرل گورنمنٹ کا اور یا پنجاب گورنمنٹ کا عالم یہ ہے کہ روز خبر آتی ہے اور ان کی جماعت کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وہ نااہل ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انکمپیٹنٹ ہے. اور آج عالم یہ ہے کہ کبھی ایک ادارہ آپس میں دوسرے سے لڑ پڑتا ہے. آج کل پولیس کا ادارے کے اندر سی پی او لاہور اور آئی جی کا ایک تنازع ہے, وہ نہیں کھڑا کیا جا رہا. اور بزدار صاحب بھلے آدمی ہوں گے لیکن ان کی وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ پنجاب جیسے صوبے کو اور یہاں کی مشنری کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے چلا سکیں. اس کے نتیجے میں بیڈ گورننس ہے, کرپشن اب ضلعوں کچہریوں تھانوں کے ہر جگہ پہ بڑھ گئی ہے. لوگوں کو کھانے پینے کے اشیاء جو ہیں وہ مہنگی ہوتی جا رہی ہیں, چیزوں پہ کنٹرول نہیں ہے. شوگر کمیشن بنتا ہے تو اس میں ناکام ہوتے ہیں, آٹے کی فراہمی ہے تو اس میں ناکام ہوتے ہیں, تیل کی فراہمی ہے تو اس میں ناکام ہوتے ہیں. اور جو پھر مافیاز کا بہانہ بنا کے, اور وہ بھی حکومت میں ہوتے ہوئے, کبھی حکومتیں بھی بہانے بناتی ہیں. تو یہ سارا کچھ ان کے گورننس فیلیئرز ہے, اس لیے ان کا کیا موازنہ ان کے ساتھ کریں. بیسیکلی اگر دیکھیں پیپل پارٹی کے بھی کریڈٹ پہ کچھ نہ کچھ رہا ہے, مسلم لیگ نون کے بھی کریڈٹ پہ کچھ نہ کچھ رہا ہے. تو موجودہ حکومت کے کریڈٹ پہ آپ کیا سمجھتے ہیں, وہ ہے کوئی چھوٹی موٹی کوئی چیز آپ کی نظر میں کوئی مثبت کی؟ ایک سونامی ہے, دوسرا یو ٹرن ہے. اس کے علاوہ باقی کوئی ہے تو آپ مجھے بتا دیجیے. اچھا, اس کے علاوہ یہ لنگر کھانے وغیرہ جو یہ انیشیٹو ہوئی ہے کیا غریبوں کے لیے؟ یہ لنگر کھانے ان کے انیشیٹو سے پہلے ہی چل رہے تھے. سیلانی والوں کا یا کسی اور کا یا مختلف, وہاں پہ اپنے بورڈ لگا دینے سے لنگر کھانے نہیں چلتے. اور جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ لوگوں کے لیے رہائشیں ٹیمپریری. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں وہ رہائشیں اس طرح رہی نہیں, وہ ایک ڈرامہ سا کھیلا گیا. کیا پاکستان بھر میں اگر چند 100 لوگوں کے لیے آپ ٹیمپریری شیلٹر بنا دیں تو کیا مسئلے کا حل ہو جائے گا؟ مسئلے کا یہ حل نہیں ہے, یہ ڈرامہ بازی ہے اور ڈرامہ زیادہ عرصہ چلتا نہیں. کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اپنا نیور پورا کرے گی یا باقی حکومتوں کی طرح 4 سال بعد ہی وزیر اعظم کو ہٹا؟ ارے بھائی کچھ خدا کا خوف کرو, یہ حکومت اپنا وقت پورا کرے گی, 5 سال یہ رہے گی تو پاکستان کہاں جائے گا؟ اس لیے ان کا تو جلد جانا ضروری ہے. اس کو تو جتنی جلدی چلے جائیں اس ملک کی جان چھوٹے اور لوگوں کی زندگی میں کچھ سکھ کا سانس آئے.